السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیفن آر کووے نے اپنی کتاب میں ایک اصول بیان کیا ہے جسے نشو و نما کا اصول کہتے ہیں۔ ویسے وہ اسے فارم کا اصول کہتا ہے۔ فارم کا اصول اس حوالے سے کہتا ہے کہ وہ اس کو کمپیئر کرتا ہے فارم کو ایک سکول سسٹم کے ساتھ۔ سکول میں بھی انسان کی بچوں کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کو چیز سکھائی جاتی ہے۔ فارم بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ ہم کچھ بیج بوتے ہیں، بیج اگاتے ہیں۔ سکول سسٹم اور فارم سسٹم میں وہ کمپیریزن کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ فارم کا جو سسٹم ہے اس کو چیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی بے ایمانی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ سکول سسٹم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس میں بہت سارے بے ایمانیاں کر سکتے ہیں، اس کو چیٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ سارا سال پڑھے نہیں، لیکن امتحان کی رات کو بیٹھ کے خوب کتاب کا رٹا لگا کے کریمنگ کر کے وہ بھی پاسنگ مارکس حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سکول سسٹم میں ہمیں عموماً سکول سسٹم کی عادت ہوتی ہے اور ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں بھی اسی سے وہ جو چیزیں ہم نے سکول سسٹم میں سیکھی ہوتی ہے چیٹنگ کی، ان کو ہم اپنی عملی زندگی کی نشو و نما میں بھی، گروتھ میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں ناکام رہتے ہیں۔ فارم میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جو بیج بونے کا سیزن ہے اس کو گزار دیں اور سارا سال زمین پر محنت نہ کریں اور سوئنگ سیزن میں سوئنگ نہ کریں اور جو فصل ہے اس کی حفاظت نہ کریں، اور پھر جب ہارویسٹنگ سیزن ہو تو ہارویسٹنگ سیزن میں آپ فصل کاٹ لیں۔ ایسا ممکن نہیں۔ اسکول میں ایسا ہوتا ہے، تعلیمی ادارے میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ سارا سال محنت نہیں کریں گے اور یہ ہے کہ آپ آخری دن یا چند دن لگا کے آپ رٹا لگائیں گے اور رٹا لگا کے سکول سسٹم کو آپ چیٹ کریں گے، اس کے ساتھ بے ایمانی کریں گے اور بہرحال آپ کسی نہ کسی درجے میں مطلوبہ رزلٹس حاصل کر لیں گے۔ یہی سیکھی ہوئی چیز ہمیں عموماً پھر زندگی میں ناکام کرتی ہے۔ تو جو بھی نشو و نما ہے، اصل گروتھ ہے انسانی زندگی میں، وہ کبھی بھی سکول سسٹم کے تحت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ہمیشہ فارم کے اصولوں کے مطابق ہوتی۔ فارم کے اصول کیا ہیں کہ کسی بھی بیج کو بونے کا ایک سیزن ہے۔ اگر آپ اس سیزن کے علاوہ اس بیج کو بوئیں گے تو وہ بیج اگے گا نہیں۔ تو پراپر وقت پر آپ بیج بوئیں، اس کے بعد بیج کے ساتھ اس کی کٹائی تک کا جو موسم ہے، ہارویسٹنگ سیزن ہے، اس وقت تک اس کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کو پانی دینا ہوتا ہے، اسے مختلف پریڈیٹرز جو ہیں، اس کے جو دشمن ہیں، ان سے بچانا ہوتا ہے۔ اور بیج جب آپ بوتے ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے کہ چڑیاں کھا جائیں، اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس کو کیڑا لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسیس آف واٹر میں بہہ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی زمین پہ گر جائے یا اس میں ایسے ویڈز اگائیں کہ وہ ویڈز اس کی ساری نمو کی طاقت لے لیں اور بیج کو کچھ بھی نہ ملے۔ ان ساری چیزوں سے بیج کو بچانا ہوتا ہے اور بچا کر اس بیج کو ہارویسٹنگ سیزن تک مسلسل محنت کے ساتھ لے جانا ہوتا ہے۔ تو جب ہارویسٹ ہوتی ہے تو اس وقت آپ اس سے ہارویسٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کسان بیج جا کے بوتا ہے تو ایک تھیلے میں بیج اس کے پڑا ہوتا ہے، وہ جا کے پورے اپنی زمین پر بیج بو دیتا ہے، لیکن جب کاٹتا ہے تو ٹرکوں کے حساب سے کاٹتا ہے۔ تو ہارویسٹنگ، یہ جو سوئنگ کا اصول ہے یا نشو و نما کا اصول ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں، آپ بیج بوتے ہیں، لیکن جس تناسب سے آپ بیج بوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بویا ہے۔ ایک شخص نے اگر آم کا درخت لگا لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ پھل دینا شروع کر دے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بویا ہے۔ ایک شخص کوئی فارن لینگویج سیکھنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ 4 ہفتے میں 5 ہفتے میں یہ لینگویج سیکھ لوں، اور جب 4-5 ہفتے میں وہ سیکھنا نہیں، اس کو وہ سیکھ نہیں پاتا تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جائے اور کہے کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے تو 4 ہفتے میں 5 ہفتے میں یہ زبان سیکھ لینی چاہیے تھی۔ حالانکہ زبان کو سیکھنے کا کم از کم وقت یہ ہے کہ آپ کو سال لگے گا یا 2 سال لگے گا۔
اسی طرح جو فصل آپ نے بوئی ہے وہ فصل کب جا کر اپنا بیج دے گی. آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم کو کتنا عرصہ لگتا ہے, آپ نے سبزیاں بوئی ہیں تو سبزیوں کو کتنا عرصہ لگتا ہے, آپ نے آم کا درخت لگا لیا, آپ نے کھجور کا درخت لگا لیا, تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے فارم سسٹم کے تحت کہ آپ نے جو بویا ہے وہ کتنا عرصہ لگا کر پھل دیتا ہے. تو عام زندگی میں فارم کا اصول چلتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں نے کیا بویا ہے. آپ کو جو چیز بوئی ہے وہ سوئنگ سیزن میں یا وہ بیجنے کے سیزن میں آپ اس کو بوئیں, لیکن فصل آپ کو ہارویسٹنگ سیزن میں ملے گی. یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے جلد بازی کا شکار ہو جائیں, فرسٹریشن کا شکار ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ مجھے جلد از جلد فصل مل جائے. بھائی جلد از جلد فصل نہیں ملے گی, فصل اپنا پورا وقت لے کر ملے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درمیان میں حالات سازگار نہ ہو یا آپ نے اس کے ساتھ اتنی محنت نہ کی ہو, فصل کو جو ہے دشمنوں سے نہ بچایا ہو تو فصل ضائع بھی ہو سکتی. جو فصل ضائع ہو گئی اب آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے ماضی کے حوالے سے یہ لگے رہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا, یوں ہو گیا, ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا. نہیں, فارم پر ہمیشہ اب اگلی فصل کی تیاری کریں. اب آپ ماضی کی فصل سے سبق سیکھ سکتے ہیں, لیکن آگے کیا کرنا ہے اس کو آپ اس تجربہ جو آپ کو حاصل ہو گیا پہلی فصل ضائع ہونے کی وجہ سے, آپ اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن وہ جو پچھلے سیزن میں آپ نے فصل بوئی تھی وہ جو ضائع ہوگی اب آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ چند چیزیں ہیں جو فارم کے اصول کے تحت کام کرتی ہیں, اور زندگی کی کا جو عملی پہلو ہے اس میں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ سکل سیکھنی ہے تو وہ خصوصاً فارم کے اصول پہ سیکھی جائے گی. سکول کے اصول پہ چیٹنگ کر کے راتوں رات رٹا لگا کر اور ایک رات میں پورے سال کے لیکچرز کی محنت کر کے اگر آپ چاہیں کہ آپ زندگی میں عملاً کامیاب ہو جائیں تو ایسا نہیں ہو سکے گا. اسی کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں, پھر حاضر ہوں گا اسی کتاب کے ایک اور اصول کے تحت.